الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ شورا کے بعد سورہ زخرف کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ زخرف یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 89 آیات اور 7 رکوع ہیں. اس صورت میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے. یہ صورت ترتیبی اعتبار سے 43ویں نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 63 ہے. یہ صورت سورہ شورا کے بعد نازل ہوئی اور اس کے اندر جو مضامین ذکر فرمائے گئے ہیں ان میں کفر اور شرک اور انکار حق کے امراض جو ہیں ان کا ذکر ہے. فرمایا کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان ذرا بھی عقل اور خرد سے کام لے تو سمجھ سکتا ہے کہ خود انسانی فطرت شرک کے خلاف شہادت دیتی ہے. فرمایا شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سے کام لے تو سمجھ سکتا ہے کہ خود انسانی فطرت شرک کے خلاف شہادت دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان سب کا خالق اللہ ہی ہے. لیکن کس قدر افسوسناک رویہ ہے کہ انسان آثار کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے اور دنیا میں انسان کے لیے اللہ کے پیدا کیے ہوئے بے شمار جو انعامات ہیں ان کو دیکھتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے اور کفر اور شرک کو اختیار کرتا ہے. فرمایا انکار حق کی علت دنیا پرستی اور سونا اور چاندی کی ہوس ہے، اور یہ ہوس انسان کو آخرت سے بے فکر کر کے اور بے پرواہ کر دیتی ہے، اور آخرت کی انکار اور آخرت فراموشی کے لازمی نتائج جو ہیں وہ حق کا انکار کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی اطاعت سے سرکشی کرنا اور رسول کی تکذیب کرنا ہے، رسول کو جھٹلانا ہے. دنیا پرستی اور سونے اور چاندی کی ہوس کا روگ ہی تھا کہ جس نے پہلی قوموں کو بھی آخرت کے انکار اور آخرت فراموشی میں مبتلا کیا اور پھر ان کو انجام کار ہلاکت سے دوچار ہونا پڑا. فرمایا دنیا پرستی انسان کا ذہن اس طرح مسخ کر دیتی ہے کہ دنیاوی آرائشوں اور رونقوں کے پیمانے سے انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ ناپی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ منکرین قرآن کہتے تھے کہ قرآن طائف یا مکہ کے کسی رئیس کے اوپر، کسی مالدار کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا. فرمایا کہ یہ ذہنیت بھی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے اس ذہنیت کی اسی طرح کی کارستانیاں رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں
اسی ذہنیت کا ہاتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اسی ذہنیت کا ہاتھ تھا کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ بڑے بڑے شاندار محل جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یہ سب میری ملکیت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو میرے مقابلے میں ایک معمولی انسان ہے۔ اگر واقعی اللہ کا نبی ہوتا، اللہ کا مقرب ہوتا تو فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوتے، ہٹو بچوں کی صدائیں لگائی جاتی، خود ان کے ہاتھوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے، اور ان کی جو طرز زندگی ہے رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتے۔ فرمایا یہ دنیا پرستی اور سونے اور چاندی کی ہیوس انسان کو رب العالمین سے سرکشی کراتے ہوئے اس مقام پر لے آتی ہے جہاں ہلاکت ہوتی ہے، اور پھر اس کے ہلاکت کے غار کے اندر انسان کو دھکیل دیتی ہے۔ اسی طرح گزشتہ قومیں جو ہیں وہ تباہ ہوئیں، دنیاوی آرائشوں میں آزمائش کی حکمتیں کام کر رہی ہیں، اور یہ چیزیں انسان کی قدر و قیمت جانچنے کی کسوٹی ہیں۔ فرمایا انسانی شرافت اور عظمت کی کسوٹی سیرت اور کردار ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی دوسری خوامین کی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ فرمایا کہ قرآن کے پہلے مخاطب چونکہ اہل عرب تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، ورنہ قرآن تو ساری دنیا کے لیے ہے، دنیا کی زبانیں بے شمار ہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی زبان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمانا تھا، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور قرآن کے پہلے جو مخاطبین تھے وہ بھی اہل عرب تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور سب سے پہلا خطاب عرب ہی کو ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ منکرین قرآن اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، لیکن اس اقرار کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں، اور اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ یہ سب خدا کے یہاں ہماری سفارشی بنیں گے، حالانکہ رب العالمین کے سامنے کسی کو بھی سفارش کرنے یا دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس صورت کے اندر دلائل قدرت سے بحث کرتے ہوئے اس بات کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ آسمان کی نیلی چھت اور زمین کا فرش اور یہ بلند و بالا پہاڑ اور یہ بہتی ہوئی نہریں اور تا نظر پھیلے ہوئے سمندر اور آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے قطرے، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، اور یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے بھی کام آتے ہیں اور بار برداری کے بھی، نقل و حمل کے بھی کام آتے ہیں، یہ سب اپنے خالق اور مالک اور ثانی کی قدرت اور اس کی حکمت کے زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے، دیہاتی بھی سن سکتا ہے، ان کی زبان ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سننے والے کان ہوں جو حق کی گواہی سن سکیں، اور ضرورت ان آنکھوں کی ہے
کہ جو دیکھنے والی ہوں، جو دیکھ سکیں، ان دلوں کی ہے کہ جو حق کو قبول کر سکیں۔ یہ سورہ زمانہ جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کی ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے خود جو ہے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اور اس بیٹی کو جو ہے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے کے اوپر لگ جاتے تھے۔ لیکن دوسری طرف ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں۔ سورہ زخرف میں اس کے بعد پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں اور شریعت ابراہیمی کے اوپر ہیں، تو یہاں ان کے اس دعوے کی رب العالمین تردید فرما رہے ہیں کہ یہ تو بتوں کے پجاری ہیں، یہ کس منہ سے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی اور شریعت ابراہیمی کا پیروکار جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو عقیدہ توحید کی علم بردار تھے، انہوں نے تو اپنی قوم اور اپنے والد کو عقیدہ توحید کی دعوت دی، اور یہ سر سے پاؤں تک میں کہ بت پرستی کی نجاست کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا۔ اگر یہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کے دعوے دار ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو توحید کی دعوت دینے والے تھے، پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام کی اس عقیدہ توحید کو اپنانا چاہیے تھا۔ اسی کے اندر پھر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دعوت دی تو وہ اس دعوت کو سحر اور جادو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہنے لگے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا ان کا تصور اور ان کی سوچ یہ انتہائی حماقت اور جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہ نازل کیا گیا، یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے رئیس، کسی بڑے مالدار کے اوپر یہ قرآن کیوں نہ نازل کیا گیا کہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم فقیر اور غریب آدمی ملا تھا۔ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار کے اوپر اللہ کی نظر انتہاب کیوں نہ پڑی؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے جو ذرائع ہیں تو ان ذرائع کے اوپر بھی ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یہ خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو پھر نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے کہ یہ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ کس کو جو ہے وہ نبوت دی جائے اور کس کو جو ہے نبوت نہ دی جائے۔ لہٰذا ان لوگوں کو اللہ کی رحمت تقسیم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ امارت اور وسائل کی فراوانی کا، تو اس کا نبوت اور رسالت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ فرمایا اس سے انسانوں کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ساری دنیا کے مال و دولت کی حیثیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ ماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کی ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لہٰذا اگر لوگوں کے اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمام کافروں کے گھروں کو سونے اور چاندی سے مزین اور ڈیکوریٹ کر دیتے۔ فرمایا یہ دنیا تو عارضی ہے، اور اس دنیا کا ساز و سامان یہ بھی عارضی ہے، اور متقیوں کے لیے تو آخرت ہے۔
اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے والوں کا ساتھی شیطان بن کر کے یہ شیطان انہیں راست سے روکتا ہے۔ فرمایا کہ جب شیطان انسان پر قابو پا لیتا ہے تو وہ اسے بہکا کر کے برے راستے کے اوپر لگا دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل بنا دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہی شیطان انسان کے متعلق کہے گا کہ یہ میرا کتنا برا ساتھی تھا، اور انسان جو ہے شیطان کے متعلق بھی اس بات کا اقرار کرے گا کہ یہ میرا برا ساتھی تھا۔ اس وقت انسان چاہے گا کہ شیطان سے کوسوں دور بھاگ جائے، لیکن پھر وہاں نہ بھاگ سکے گا اور نہ اس خواہش کا کوئی فائدہ ہوگا۔ فرمایا وہ دن جو ہے وہ فیصلے کا دن ہوگا، ایسے شخص اور اس کے شیطان سب کو جو ہے اللہ رب العزت عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اس لیے صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور صراط مستقیم قرآن کی اتباع کا دوسرا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دی تو اس کا ذکر فرمایا کہ کس طرح فرعون نے سرکشی کی۔ فرمایا اس کی سرکشی اور حق سے بغاوت اس بنا پر تھی کہ وہ کہتا تھا کہ سلطنت کا میں مالک ہوں، اور بڑے بڑے محل اور اس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں سب میری ملکیت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک معمولی انسان ہیں، اگر واقعی یہ اللہ کے مقرب ہوتے تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ فرشتے ان کے ساتھ پر باندھے نظر آتے اور خود ان کے ہاتھوں میں سونے کے جو ہے وہ کنگن ہوتے اور رئیسانہ ٹھاٹ باڑ کے ساتھ یہ رہتے۔ اس طرح فرعون دنیا پرستی اور دنیاوی سامان اور آرائش میں غرق ہونے کی وجہ سے رب العالمین کو بھول گیا تھا، اور اس نے اپنی قوم کو بھی فسق اور فجور کے اندر جو ہے مبتلا کر رکھا تھا۔ فرعون کو اپنے اقتدار اور سونے چاندی کی انبار اور وسیع اختیارات پر فرمایا کہ بڑا ناز تھا، اور وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور پھر یوں ہوا کہ اسے انہی نہروں اور انہی دریاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جو لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں سراسر جھوٹ اور باطل ہے۔ فرمایا وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، وہ بھی اللہ کے ایک مخلوق تھے، بشر تھے، سوائے اس کے کہ اللہ نے ان کو رسالت سے سرفراز فرمایا تھا اور توحید اور رائے ہدایت کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے تھے۔ فرمایا جب سورہ انبیاء کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم لوگ اور جس کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، تو ایک کافر نے کہا کہ میرے پاس اس آیت کا جواب ہے، اور وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی پوجا کرتے ہیں تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اس پر مشرکین نے بہت شور مچایا کہ اس نے لاجواب اعتراض کیا ہے۔ حقیقت میں اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ سورہ انبیاء کی آیت میں بت پرستوں کو خطاب تھا، اور اس صورت کی اس آیت کے اندر بتوں کے علاوہ وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا۔ رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی،
تو انہوں نے تو کبھی بھی کسی کو اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا نبی بنایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر مومنین اور متقین کی دوستیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی دوستیاں قیامت میں بھی برقرار رہیں گی اور وہ ہر قسم کی پریشانی اور غم سے نجات پا کر جنت کی نعمتوں سے سرشار ہوں گے، جبکہ مجرمین اپنے ظلم کے نتیجے میں جہنم کے عذاب میں حیران اور سرگرداں ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آسمان اور زمین میں ایک ہی معبود ہے اور اسی کی حکمرانی ہے اور وہی قیامت کا صحیح علم رکھتا ہے۔ فرمایا کہ آپ ان کافروں کے ساتھ بحث سازی میں الجھنے کے بجائے انہیں نظر انداز کریں، چشم پوشی کا مظاہرہ کریں اور عنقریب انہیں سب کچھ جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔